اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ ملک کا آغاز کرتے ہیں جو 2 رکوعات پر مشتمل ہے. یہ وہ سورہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ موجود ہو. یہ وہ سورہ ہے جو عذاب قبر کے لیے سفارشی بن کے آئے گی، مطلب اس سے بچانے کا ایک ذریعہ بنے گی. لیکن یہ سن لیجئے کہ صرف رٹو طوطے کی طرح پڑھنے والوں کے لیے نہیں بنے گی. یہ آپ کو ایک مقصد سکھاتی، ایک فرمنس دیتی ہے ایمان کو، جو اس کو اپنی زندگی کی صاحبہ بنائے گا، جو اس کو اپنا ساتھی بنائے گا، سفر کا، ہجر کا، گھر کا، بیٹھک کا، سونے کا، اوڑھنے کا، جس کا اوڑھنا بچھونا سورہ ملک ہوگا. یہ بھی قیام موت کے بعد قبر میں اس کی کیا بن کے آ جائے گی. جیسے تو نے مجھے تنہا نہ چھوڑا، کوئی رات تیری میرے بغیر نہ گزری، مجھے لیے بغیر، تو پھر میں بھی کیا کروں گی. تیری پہلی رات ہو قبر کی، اللہ کے نبی کی طرف سے پتہ لگتا ہے نا ہمیں کہ قبر کی پہلی رات تمام راتوں میں سب سے طویل اور بھاری ہے، اور دنوں میں قیامت کا دن سب سے بڑا طویل اور بھاری ہے. تو اب میں تیری ایسی رات میں تجھے کیسے تنہا چھوڑ دوں. پھر یہ آ کے انشاءاللہ ہماری پروٹیکشن کرے گی. اس کے اندر بڑی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ توحید پہ بات کریں گے، آیات کونینی کا ذکر کریں گے، آیات انفسی کا ذکر کریں گے، آیات آفاقی کا ذکر کریں گے، کہ بس کسی طرح سے جان لو کہ اصل مالک کون ہے. اللہ الحی القیوم ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والے، نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ، جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے. ریئل باس پورے دنیا کا کون ہے؟ زمین پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ آسمانوں پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ زمین پہ رہنے والوں پہ کس کا حکم چلنا چاہیے؟ یہاں ڈنڈی مار دیتے ہیں. کوئی سینڈوچ ہو نا، اوپر کی بریڈ بھی تازی، نیچے کی بریڈ بھی تازی، فیلنگ باسی ہو جائے، کیا کرے گا سینڈوچ کا بندہ؟ یہ سینڈوچ جیسی پرسنالٹی ہے ہماری. ایسے کریش کیے ہوئے بندے ہیں نا، پوری پوری قومیں اللہ اپنے ایک حکم سے تباہ کرتے ہیں، پھونک مارتے بندے غائب. اور اس بندے کو نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے حکموں کو کیسے لینا ہے. تو انہوں نے کہا پوری سلطنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر وهو علی کل شیء قدیر. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. زندگی سے پہلے اس آیت میں کس کا ذکر کیا اللہ نے؟ ہم زیادہ زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں، کم موت کو. اگر دیکھنا چاہتے ہو نا کہ کسی شخص کی زندگی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہوگی، تو دیکھو وہ موت کو کتنا یاد رکھتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے دلوں کو ایک زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ وہن کی بیماری ہے. وہ بیماری وہ ہے جس میں دنیا کی محبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. 2 چیزیں بتا رہا ہوں جو زنگ کو ضائع کر دے گی، ختم کر دے گی. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تلاوت اور ایک ذکر موت. تلاوت کریں گے تو خود ہی موت اس میں سے نظر آنے لگے گی. کل نفس ذائقۃ الموت پڑھیں گے، ثم الینا ترجعون، خود بخود موت کی آیات. اور اگر موت یاد کریں گے تو خود بخود انسان تلاوت کی طرف کھنچ کے آ جائے گا. اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ 2 بہت بڑے بڑے زنگ، بہت بڑے سیپٹک تمہارے جسموں کو لگیں گے. وہ ہے اس کو دھونے کے لیے صرف میں تمہیں کیا بتا کے جا رہا ہوں کہ موت کی کثرت سے یاد کرنا. ہمیں تو بھولے بھٹکے موت یاد آ جائے تو بات ہے، کثرت سے یاد کرنا. اور کیا کرنا؟ تلاوت کثرت سے کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت میری امت پہ ایسا آئے گا کہ دبوچ لی جائے گی. تو صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ کی امت اس وقت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں ہوگی؟ کیا ایک گھر سے 9 بچے نہیں نکلیں گے؟ ہمارے یہاں یہی ہے نا. اللہ کے نبی نے کہا کوانٹٹی تو بہت ہوگی ان کی، لیکن کیا ہوگی؟ بھوسا ہوں گے، بھوسا. ان کو بیماری لگی ہوئی ہوگی، اور بیماری کا نام بتایا تھا وہن لگا ہوا ہوگا ان کو، جسے ہم فنگس کہہ دیں. تو صحابہ نے کہا تھا اللہ کے نبی وہن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے کیا کہیں گے؟ کراہیت کریں گے. بس بس شکل نہیں دکھاؤ. بس ایسا کرو صبح دفنانے ہو تو عیدی میں جمع کرا دو، بچے ڈر رہے ہیں. ذکر بھی شادی کے گھر میں بھی کوئی موت کا درس کرتا ہے؟ اتنی تمیز نہیں ہے آپ کو. او ہو موت نہیں دیکھتی کہ شادی کا گھر ہے یا ڈلیوری کا ٹائم ہے. موت چل پڑی ہے اپنے راستے میں، بیچ میں آپ کے گھر میں ایونٹس چل رہے ہوں گے، اس کو ان ایونٹ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ نہیں دیکھے گی ماں نے دم پہ چاول رکھے ہوئے. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تب تم لوگ دنیا میں زیادہ پھنس جاؤ گے جب تم کس سے دور ہو جاؤ گے؟ موت کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے. تو اللہ نے یہاں پہلے کس کا ذکر کیا کہ اوریجنل چیز موت ہے، اور دنیا تو اس کے پاس ایک امین کی حیثیت سے بیٹھی ہوئی ہے. خلق الموت، ہم کچھ نہیں تھے، پہلے مردہ تھے، پھر اللہ نے ہمارے اندر روحیں ٹپکا کے ہمیں زندہ کر دیا. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا، کیوں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سب سے کمپوزڈ آیت قرآن کی. ادیبہ تمہیں موت سے زندگی دی، زندگی سے دوبارہ موت دے دوں گا، موت سے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دوں گا. دیکھوں گا کیا اس سارے ٹائم پیریڈ پہ نیکی کتنی کر کے لائی ہو. موٹی تھی یا پتلی تھی یہ چھوڑو، یہ ہماری طرف سے تھا. اس موٹاپے میں یا اس کمزوری میں ہمارا کام کتنا کیا تم نے؟ بیوی تھی یا کواری تھی، چھوڑو، یہ تو دنیا کے اسباب تھے. کام کتنا کر کے آئی ہو، نیکیاں کتنی جمع کی ہیں. چھوڑ دو گھر کچا تھا یا پکا تھا، کرائے کا تھا یا اپنا تھا، اس گھر میں ہمارا نظام کتنا زندہ کیا. ایکم احسن عملا. تم اتنی بڑی زندگی دی تھی، اتنی طویل زندگی تھی. دیکھنا کیا تھا مجھے؟ تمہارے برانڈیڈ سوٹس نہیں دیکھنے تھے، تمہاری ہنر مجھے نہیں دیکھنا تھا. میں نے یہ دیکھنا تھا کہ اپنے ہنر کے استعمال سے نیکی کتنی کی اور گناہ کتنا کیا. یہی بولنے کی اسپیچ پاور اگر کہیں اور میں استعمال کر لیتی، کیا جواب دیتی اللہ کو؟ دس از ایکم احسن عملا. اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا. تمہاری ساری کوششیں دیکھ بھی رہا ہے، لیکن کمیوں سے کیا کر رہا ہے؟ درگزر بھی کر رہا ہے. جس نے طے بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. ایک آسمان کے پیچھے دوسرا آسمان، اور کتنے آسمان موجود ہیں؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں فاصلہ کتنا ہے؟ اتنا جتنا ہے زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے. اور ایسے 7 آسمان، اتنا سب کچھ اللہ نے بنا دیا. اور کوئی شخص، ایسی فیملیز آپ نے دیکھی ہوں گی 6-7 بار جہاز میں بیٹھ کے اوپر کے آسمان سے گھوم کے 2-4 بار نیچے آ گیا تو پاؤں زمین پہ لٹکتے ہی نہیں اس کے. ہمارے جی ویزا یہاں کا بھی ہے جی، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے وہ بھی دیکھا. یہ دیکھو اس سب دیکھنے میں کہیں تمہیں اللہ بھی ملا یا نہیں؟ ایک بہت پیارا سوال میں نے اس پہ دیکھا تھا، ایک بک پہ لکھا ہوا، ہمیشہ نا اپنی علم لینے والی آنکھ کھول کے رکھا کریں، آپ کو سائن بورڈ میں بھی علم مل جائے گا.
اور اگر یہ والی آنکھ اندر سے بنے نا تو قرآن کے سامنے بھی جاہل اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. ذرے میں پوری کائنات ڈھونڈ لیتا ہے عالم, اور پوری کائنات کو ایک ذرہ سمجھ کے ٹھڈا مار کے آگے چلا جاتا ہے ایک جاہل. تو وہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جس کے گھر کے پھیرے لگائے بتاؤ وہ ملا بھی یا نہیں. کتنا خوبصورت سوال ہے, کیا سمجھ آیا؟ عمرے پہ جا رہے یہ پھیری اس کا بھی طواف, مرے کا بھی طواف, زندے کا بھی طواف, جس نے ٹکٹ کروایا اس کا بھی طواف. یہ تو تم نے اتنے پھیرے لگائے, یہ رب تمہیں ملا بھی یا نہیں ملا؟ یہ ملاقات بے سود تو نہیں چلی گئی, تھکے تو نہیں خالی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا میں نے دنیا بنا دی, تم دنیا گھوم کے بتاؤ میں تمہیں ملا بھی کہیں یا نہیں ملا, یا دنیا میں گھومے اور دنیا ہی کے رہ گئے. تو اللہ ہمیں وہ والی آنکھ دے کہ جب ہم تیری نشانیاں دیکھیں تو تجھے تو پالیں اللہ, تیری تو محبت, تیری تو قربت مجھے مل جائے. کیسے اس ٹائم جو ہے نا اس عمل سے گزر رہی ہوتی ہے, ایک موت کے منہ کا پورا ایک ایناکونڈا جیسی موت منہ کھول. جی تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسمان, تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کیا کوئی بے ربطی نہیں پاؤ گے, کوئی بھی آکورڈ چیز اللہ نے نہیں بنائی. آسمان بالکل پرفیکٹ دکھتا ہے ہمیں, وجود اپنا الحمدللہ اللہ نے پرفیکٹ بنایا. جس اللہ نے اتنی پرفیکٹ آسمان اور زمین بنائے, ایک لمحے کو بتائیں کیا ناؤز باللہ اس اللہ نے شریعت پرفیکٹ نہیں بنائی ہوگی؟ اللہ کی شریعت بھی پرفیکٹ ہے. اگر میں نہیں لینا چاہ رہی تو میرے اندر خال ہے. بھینگا کہے کہ ہر دیوار ٹیڑھی ہے, جی نہیں, آپ کی آنکھ ٹیڑھی ہے. تو اللہ نے کہا میں نے تو جو شریعت عورت کو دی ہے وہ اسی کو سوٹ کرتی ہے, جو مرد کو دی ہے وہ مرد ہی کو سوٹ کرتی ہے. ہم نے تمہارے قریب کے آسمانوں کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کر دیا. قریب کا آسمان کون سا ہے؟ جسے آسمان دنیا کہتے ہیں. دنیا کا لفظ ہی نکلا قریب ترین, سب سے ادنا. اس کو میں نے چراغوں سے آراستہ کر دیا, یعنی اتنے سٹارز بنا دیے. کیسا لگتا ہے وہ آسمان جس پہ سٹارز لگے ہوئے ہوں؟ بچے ڈرائنگ بھی کرتے ہیں, سٹار ہی لگاتے ہیں ٹک ٹک ٹک. ان کی سینری نہیں کمپلیٹ ہوتی جب تک نائٹ ویو میں وہ سٹارز نہ دکھا دیں. ہاں کتنی خوشی خوشی وہ سٹار لے کر آتے ہیں, ہاتھ نہیں دھو رہے ہوتے اتنی دیر تک. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کی ٹھنڈک کا بھی خیال رکھا, آسمان کو بھر دیا تاروں سے. اور وجہ بھی بتا دی کہ اصل بیسک وجہ کیا ہے, صرف فزیکل بیوٹی نہیں رکھی میں نے, انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنائی. ہم پچھلی کلاس میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. اگر کچھ لوگوں نے سوال کیا, جیسے اس قرآن کو لوگ کوسچن کرتے ہیں, ان کے کوسچن سے ہمیں الحمدللہ سیٹسفیکٹری جواب مل جاتا ہے ان کا. لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں اور انہیں کیا لگتے ہیں شہاب ثاقب, جو گرم آگ کے بنے ہوئے, تو وہ بھی آگ کے ہیں, وہ بھی آگ ہے, آگ کو آگ کیا کرے گی؟ سنا یہ سوال. جہنم میں شیطان کو ڈالا جائے گا, آلریڈی وہ آگ کا ہے, وہ آگ میں جا کے اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ جس میں ہمارے امام نے کیا جواب دیا تھا, کچھ نہیں کیا تھا, مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹھیکرا لے کر مار دیا تھا سامنے والے کو. کہنے لگے تم مٹی سے بنے ہو, تمہیں مٹی نے چوٹ دی؟ کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں ایسے اس کو بھی چوٹ لگتی ہے. کتنا زبردست, کبھی بحث نہیں کرتے. ان والے بہت ہی کمپوز پرسنالٹی والے ہوتے ہیں, وہ پاپ کارن کی طرح اچھلتے نہیں پھرتے ذرا سے ان پہ, وہ بڑے ڈیسنسی کے ساتھ دین پھیلاتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے. جنتیوں کے لیے ہوتا ہے جب داخل کیے جائیں گے, اور جہنمیوں کے لیے کیا ہوتا ہے جب ہم جنت کے قریب جائیں گے. آلریڈی قرآن بتاتا ہے پہلے سے جنت کے دروازے, اور جہنمیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب انہیں داخل کیا جائے گا جہنم کے دروازے ایسے ان کے سامنے کھولے جائیں گے جیسے قیدی کو جیل کے سامنے لا کے کھولا جاتا ہے, ڈال دیا جاتا ہے اور پھر جیلر بند کر دیتا ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے. کس کی آواز آئے گی گرتے وقت؟ جہنم دھاڑے گی اور جوش کھا رہی ہوگی اور شدت غضب سے پھٹی پڑتی ہوگی. یہ والی آیات جو ہے نا, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا. جب جہنمی گریں گے نا, کیونکہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کی پیٹھ پہ لگائی گئی ہے, ہر کوئی جہنم دیکھے گا, حتیٰ کہ رسول نبی بھی جہنم کو دیکھیں گے ضرور, پھر شکر کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق وزنی ہوگا پل صراط کے اوپر, ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق اندھیرے میں یا روشنی میں ہوگا پل صراط میں. نیچے گرنے والوں میں کسی اپنے کی آواز سنائی دے رہی ہوگی, نیچے گرنے والوں کی چیخ سنائی دے رہی ہوگی. میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ خود بھی جانتے ہیں کہ برن وارڈ کے باہر جتنی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں نا, کتنی لیڈی ڈاکٹر جو ہے نا انیشلی اسٹریس میں چلی جاتی ہے جب ان کی ڈیوٹی برن وارڈ میں جا کے لگتی ہے. وہ کہتی ہے ہم سے نہیں برداشت ہوتا وہ بچہ جب چیخ رہا تھا, کیونکہ برن ہیلنگ ہوتی کیسے کہ پچھلی کھال اتارنی ہوتی ہے اور وہ پٹی باندھی ہی ایسی جاتی ہے کہ وہ ساتھ کھال لے کر واپس آتی ہے. ابھی ریسنٹلی میری کسی سے ملاقات ہوئی, وہ بتا رہی تھی کہ ہماری فیملی میں ایسی ایک خاتون جلی تھی کہ جب وہ جل گئی تھی اور وہ اپنے آپ کو جب بچانا چاہ رہی تھی تو دیوار سے جا کے چپک رہی تھی. مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے نا, کہ شاید ہوا کا انٹیکٹ ختم ہو تو میری آگ بجھے. وہ کہتی جب ہم نے ان کے انتقال کے بعد دیوار دیکھا تو ان کی کھال اس دیوار پہ لگی ہوئی تھی جتنی دیواروں سے وہ جا کے ٹکرائی تھی. تو وہ برن وارڈ یا برن ہیلنگ بہت خطرناک چیز ہے. تو نیچے گرنے والوں کی بھی چیخیں ہوں گی, جہنم اس سے لڑ بھی رہی ہوگی, غصہ بھی کر رہی ہوگی, ملائکہ اندر لوگوں کو ڈانٹ بھی رہے ہوں گے. سب سے زیادہ نوائز پولوشن ہوگی, اور ایسے بھی جو پل صراط سے گزر رہا ہوگا اس کو کتنی ڈسٹریکشن فیل ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ, یہ بہت ہی سخت وقت ہے, اور میں نے بھی گزرنا ہے, میری اولاد نے بھی گزرنا ہے. ہم آؤٹ کاسٹ میں بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں نا, تو ان کو اتنا سمجھاتے رہتے ہیں یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں جائے گی تو نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی. تو اللہ کہہ رہے اتنی چیخ رہی ہوگی, ایسا لگ رہا ہوگا پھٹ جائے گی غصے سے. تکاد تمیز من الغیظ, ٹھنڈا نہیں ہوگا. جہنم کے غصے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ غصے سے اپنی چنگاریاں باہر پھینکے گی, اور ایک ایک چنگاری جو پل صراط والے کے پاس سے گزرے گی تو ایک ایک سرخ اونٹ کے برابر ہوگی. لوگ جہنم میں جھانکیں گے تو جیسے ہم جب چھوٹے تھے نا, جہاں پر وہ ہوتا تھا ویلڈنگ کی پلانٹ لگا ہوا ہوتا تھا, ہمیں یاد ہے وہاں سے گزرتے تھے تو پنی پنی سی چنگاریوں سے ہم ڈرتے تھے. اور یہ جہنم کی چنگاریاں جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ایسے اچھل رہے ہوں گے جیسے سرخ اونٹ اچھل رہے ہیں, اور کتنا ڈسٹریکشن کریٹ کریں گے. بھائی اس دن کی تیاری کے لیے بھیجا تھا دنیا میں, ہم نے نیاگرا فال تک جانا سیکھ لیا, سب سیکھ لیا, یہاں سے بھی گزرنا.
ہر بار جب کوئی انبو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے ان لوگوں سے سوال پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کر دینے والا آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے محلے میں کہیں قرآن سے تربیت کی جاتی تھی؟ کیا تمہارے محلے میں ہر جمعے کو کوئی خطیب کھڑا ہوتا تھا؟ کیا لوگ دین کی طرف دعوت دے رہے تھے؟ کیا جواب دیں گے اس ٹائم ہم لوگ؟ آیا تو کچھ جنہوں نے سن کے آواز انکار کی ہے وہ کیا بولے؟ قالوا بلا، آیا تھا اللہ تعالیٰ مگر ہم نے کہہ دیا تم جھوٹے جھوٹے ہو. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. کوئی اللہ نہیں ڈرانے والا، اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، بس یہ ایسی درس والی بازی آتی ہے ہمیں ڈرا کے چلی جاتی ہے. ایسے کانسیپٹس خراب ہوتے ہیں لوگوں کے. اللہ اکبر. ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہ کیا، تم تو بڑی ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، سن تو لیتے جو وہ کہہ رہی تھی، سن تو لیتے، کیونکہ جو انسان سنتا ہے وہ اس کی عقل میں کہیں جا کے بیٹھتا ہے. او ناقل، یا ہم عقل سے کام لیتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں میں تو نہ شامل ہوتا. کتنی حسرتیں ہوں گی. اس لیے قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم الحسرہ. حسرتیں اس دن امڑ اس دن یہ حسرت نہیں ہوگی کہ کاش میں بائی ون گیٹ ون فری میں ایک سوٹ خرید لیتی. اس وقت یہ حسرتیں ہوں گی اللہ اتنا سا تو ایک دن کی شادی کی 3 گھنٹے کی تکلیف تھی، کاش میں تجھ سے صلح کر لیتی. اتنے لوگ تجھے ناراض کر کے بیٹھے ہوتے، میں اتنوں کو ناراض کر کے تجھ ایک سے صلح کر لیتی. تو آج جب وہ پکڑے جاتے تو میں تو نہ پکڑی جاتی. کتنا اس ٹائم انسان کو حسرتیں ہوں گی. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہمارے دلوں پہ کون گواہ ہے، ورنہ جتنے تہمتیں ہم پہ باندھی جاتی ہیں، جو آپ نے کہا بھی نہیں وہ لوگ کہہ رہے ہوتے وثوق سے کہ آپ نے کہا ہے. یہ پھر انسان اپنا معاملہ کس کے حوالے کرتا ہے؟ شکر ہے اللہ سنتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا؟ ون آف مائی موسٹ فیوریٹ آیت، الا یعلم من خلق. کیا وہی نہیں جانے گا دیبا تمہیں جس نے تم کو تمہاری خوشی کے پیچھے کے آنسو یا تمہاری آنسو کے پیچھے کی اسمائل، اللہ تمہیں کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ اندر سے. جس گھر میں تمہیں پیدا کیا دیٹ سوٹس یو، جس گھر کی تمہیں دلہن بنا کے لے کر آئے دیٹ سوٹس یو. یہ وہ آیت ہے جو آپ کو آپ کے نصیب پہ شاکر بنا دیتی ہیں. سارے اللہ سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے جب سب کچھ اتنا پرفیکٹ بنایا تو میرا نصیب کیسے امپرفیکٹ ہو سکتا ہے. جس کو بے اولاد رکھا اس سے بے اولادی میں کام لینا تھا، جس کو صاحب اولاد رکھا اس سے صاحب اولاد بنا کے کوئی کام لینا تھا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. ہم لوگ نے جب اس سورہ ملک کو بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا، کس کس کے دل دماغ میں بیٹھ گئی تھی یہ والی آیت. اتنا اچھا ویک گزرتا ہے نا جب اس کی بات ہوتی ہے. تو وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے. پوری زمین میرے سامنے ایک تابع کی حیثیت سے. چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، مزے لو. زمین کی چھاتی پہ تم چلو، تم اس کو ٹھڈے مارو، یہ تمہیں چلنا سکھائے گی. آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک فورس زمین پہ مارتے ہیں، ریورس فورس وہ ہمیں مارتی ہے، ہمارا قدم آگے چلا جاتا ہے. تم اس کو ٹھوکو، یہ تمہارے اوپر اپنے اوپر تمہارے گھر بنا کے کھڑی ہو جائے گی. ہاں یہ ایک دن ریورس دے گی. آج تو خاموش ہے. یوم اذن تحدث اخبار، ایک دن ایسی خبریں سنائے گی نا تمہارے بارے میں کہ تم کان پہ انگلی رکھ کے کھڑے ہو جاؤ گے. اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین پہ دھسا دے؟ ڈر نہیں لگتا زمین کے ساتھ؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ کیسے چلتے ہیں؟ نرم چال چلتے ہیں. یا تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک وہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ 2 عذاب ہیں، یا تو آسمانی عذاب میں پکڑ لے یا پھر کیسے بے خوف سینڈوچ ہو تم بیچ کے، تم کیسے اتنا چملا سکتی ہو؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ہمیں جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ تو صحیح آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ آج امی کی سپورٹ ملی ہوئی ہے، بگاڑ کے بیٹھے ہوئے. آج اپنی جماعت غالب آگے لوگوں سے کھڈے لے کر بیٹھے ہوئے. جب اللہ تمہیں پکڑے گا پھر لانا نہیں سارے سفارشی. ایک پولیس والے کے بیٹے سے سگنل ٹوٹ جائے، وہ ڈائریکٹ کیا کرتا ہے؟ ابھی فون ملاتا ہوں ابا جی کو. جب اللہ پکڑے تو پھر لگانا نا کسی کو فون. اللہ کے رحمان کے مقابلے میں کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اللہ اکبر. حقیقت یہ ہے کہ وہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ سورہ ملک میں کہتی ہوں ایسے ایک ایک گھونٹ بن کے نا اندر اترتی ہے اور آپ کے علم کو تسلی دے کر آتی ہے. سب سے زیادہ 30 آیات ہے، چھوٹی سی، 30 سال کا آپ کو مطمئن ہونا سکھا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہنے؟ بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے. اولاد اگر اللہ نہ دے تو لاؤ جاؤ نا اس باس سے مانگو جو تمہیں انسینٹیو دیتا ہے. اس سے بولو اس بار انسینٹیو نہیں دے، بیٹا دے دے مجھے. لاؤ. رزق میں ذہانت ہے. جسے اللہ پاگل کر دے اس کی نسیں کون چلائے گا؟ اللہ اتنے کھانے آپ بہنیں بنائیں یا میں بناؤں اور ایک داڑھ میں میرے درد ہو جائے، کھا کے دکھاؤ. تمہارے پیسے سے چینی آئے گی، تمہیں میں نے شوگر دے دی، تم کھا کے دکھاؤ. اللہ رزق روک لے. نیند بہت بڑا رزق ہے اللہ کا. اللہ آنکھ سے لے لے تو ذرا سلا کے دکھاؤ اس آنکھ کو. ایسے لوگ ہیں کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، پلک جھپکنے والی جو ہے نا ان کی اس والے پکوٹے کی تمام مسلز ویک ہو گئے، وہ اپنی پلکیں نہیں جھپکا سکتے. ارب پتی ہیں. میں جب بھی اس شخص کی ہسٹری پڑھتی ہوں میں ایک دم حیران رہ جاتی ہوں کہ کیا اس کا حال ہے. وہ اس کو جھپکا نہیں سکتا، مسلز نہیں اس کے کام کرتے ہیں. وہ جاگتی آنکھوں سے سوتا ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں پین نہیں ہوتا، بیزار ہو گئے وہ کہتے ہیں ہمیں درد کیوں نہیں محسوس ہوتا. بیماریاں پڑھے نا تو انسان کو احساس ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ.
اگر اللہ ہم سے رزق روک لے کتنی دفعہ اس پہ کوئی شکر نہیں ہے ہمارا. اللہ کہہ رہے پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے. دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو. منہ اوندھا کر کے کون چلتے ہیں؟ جانور. وہ بس زمین سے ہر وقت یوں کھانے پینے کی چیزیں. کچرے والا جو کچرے سے ڈھونڈتا ہوا چل رہا ہوتا ہے میگنیٹ. بے مقصد جینے والے. گائے کا کوئی مقصد ہے؟ پڑھ لکھ کر یہ بنوں گی اپنے بچوں کو وہ بناؤں گی. وہ ایسے چل رہی ہے تو کھانا 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 کہیں سے مل جائے جگالی کر لوں گی. آج کا بندہ بھی کیا ہے؟ بس کھانا 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 کھا لے اسٹیٹس پہ لگا دے لوگوں کو بتا دے کھا لے پی لے بس. ہر ٹائم یہ ہمیں منہ اوندھاوا بنا دیا. کوئی فوکسڈ ہی نہیں ہے بندے کا. اللہ کہنے بتاؤ جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راستہ پالے گا یا وہ جو سر اٹھائے ایک سیدھی راہ پہ چل رہا ہو شریعت محمدی پہ چل رہا ہو. میں یہ کروں بتانا ذرا رسول اللہ نے کیا تو کر لیتی ہوں. جو اتنا زبردست طریقے سے چل رہا ہو کون راستہ جلدی پالے گا؟ تو سیدھے راستے. جو جھکائے منہ چل رہا ہوگا نہ وہ کناروں سے کوئی سبق لے گا نہ وہ نعمتوں پہ نظر رکھے گا اور نہ وہ اپنی راہ کو پائے گا بلکہ ٹھڈے ہی کھاتا ہوا چلا جائے گا. پھر اللہ کہتے ہیں ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی. پیدا بھی اللہ نے کیا اور میری پیدائش کے بعد 2 نعمتوں کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے. ایک سننے کی نعمت اور ایک دیکھنے کی نعمت. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے جس حص کو ایکٹیو کرتے ہیں وہ کس کی حص ہے؟ سننے کی. اس لیے وہ کہتے ہیں نا ماں کی آواز کی لوری اور وہی کوئی اور پڑتا ہے ایک الگ ہی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جس نے تم کو سننے کی اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے ہوتا ہے. پریگنینسی میں ماں جو لیتی ہے بچہ اسی سے لے رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو اپنی استاذہ کا وہ واقعہ سنایا تھا نا. ہمیں ان پہ بلیف ہے کہ وہ سچ جھوٹا واقعہ تو نہیں دیں گی. وہ خود باہر ملک سے آئی تھی. ڈینمارک کا وہ واقعہ سنا رہی تھی کہ ایک لڑکی نان مسلم تھی. جب اس کے یہاں ایک بچہ ڈیلیور آؤٹ ہوا تو بچہ چپ نہیں ہو رہا. ان کے یہاں بھی کچھ گھٹی جیسی چیز دی جاتی ہے. ہر چیز دیکھ کر دیکھ لی ڈاکٹرز نے. پھر اوپر سے ایک بڑے ڈاکٹر آئے. انہوں نے کہا کہ بی بی آپ اس پوری پریگنینسی میں کیا چیز بہت لیتی تھی؟ تو انہوں نے کہا میں الکوہول ایڈکٹڈ تھی. شراب بہت پیتی تھی. انہوں نے کہا کہ 2 قطرے اس بچے کے منہ میں شراب ٹپکا کے دیکھو چپ ہو جائے گا. وہ چپ ہو گیا تھا. جو مائیں پیتی ہیں نا وہی بچے لیتے ہیں. جو مائیں کھاتی ہیں وہی بچے کھاتے ہیں. جو مائیں دیکھتی ہیں اسی ونڈو سے بچہ دیکھتا ہے. اگر پریگنینسی میں مائیں مایوس رہنے کی عادی ہوتی ہیں بچے بھی ڈپریسو پیدا ہوتے ہیں. میں نے اپنی کزن کا بتایا تھا کہ اس کی جو پریگنینسی سیف تھی کچھ گھریلو مسئلے نہیں ہوئے تھے وہ بچہ ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے. اور جو اس کے سخت تکلیف دہ سال گزرے تھے آج اس کے بچے کی -13 ہے. اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کا آپریٹ کا کہہ دیا. اس کے تینوں بچے ایسے ہوئے اس کی آنکھ روتی رہتی تھی ہر وقت اللہ سے. اس کے بچوں کی آئی سائٹ پرفیکٹ ہوا. ڈاکٹرز نے کہا کہ ڈیورنگ پریگنینسی آپ نے اپنی آنکھ کو بہت دکھایا ہے. آپ کے بچے دکھی ہوئی آنکھ کے ساتھ پیدا ہوئے. تو پلیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں نا حیض کے ہوں یا پریگنینسی کے ہوں اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کر دیں. آپ کی سانس کا بیٹا اس تربیت سے نہیں گزرا. اپنے بیٹوں کی کر دیں کہ واقعی یہ عورتوں کی ایک اذیت والے تکلیف والے دن ہوتے ہیں. اس میں ان کو جتنی کاؤنسلنگ کریں گے جتنا کام رکھیں گے آپ کی نسل اتنی ٹھنڈی پیدا ہوگی اتنی کام پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. خوش رکھیں اس کو تاکہ شیاطین ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی ڈرامہ تو بہت چلتا ہے ہمارے یہاں. یہ ڈرامہ تو اندر موبائل لے جاتے ہیں غم اندر لے جاتے ہیں. وہ ایک صرف نیڈ بیس پہ جانا ہے نیچرل کال پہ جانا ہے اور جتنی جلدی اللہ کے نبی نے کہا اپنی سطر اوڑھ کے واپس باہر آ جائے. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. اور تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے. یاد رکھیں اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے دورے قرآن میں یا دورے سورۃ القرآن میں. ہم جتنے بھی ڈیسیجن بیسکلی لیتے ہیں وہ ہم دل سے لیتے ہیں. دماغ ایک ہمارا فنکشنل پروسیس کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ڈیسیجنز کس سے لیتے ہو تم؟ دل سے. اور ہم بلیم کس کو دیتے ہیں سارا؟ اور جب اپنے جملوں پہ غور کریں تو ساری چوائسیز کس سے بناتے ہیں ہم؟ آج دل ہے کہ یہ کھا لوں وہ کھا لوں. دل کھا کے تمہیں سنا دوں. دل بڑا کر رہا تھا. کام سارے بیچارے دل کے. یعنی شرارتیں کرے پنٹو اور چماٹے لگے چنٹو. بلیم سارا کس کو ہے؟ کھڑ دماغ نہیں بھائی. کھڑ دماغ نہیں سب دل ہے یہ. اس لیے ایمان کی کھیتی بھی دل سے اگتی ہے اور نفاق بھی دل سے نکل کے باہر آتا ہے. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین پہ پھیلایا ہے اور اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کچھ نہیں سیکھنا یہ بتا دو قیامت کب آئے گی. کہو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے ذوالفتن جب قیامت جس کے بارے میں اتنے سوالات کرتے ہیں اتنا ستاتے ہیں میرے رسول کو آ کے. کبھی کوئی دیہاتی آ کے پوچھتا تھا کبھی کوئی جینیس آ کے پوچھتا تھا قیامت کب آئے گا قیامت کب آئے گی. کیسا لگتا ہے وہ بچہ جو بالکل اچھا نہیں ہے پڑھائی میں مس پیپر کب ہے؟ بس وہی والا ہے یہ. تیاری کچھ نہیں ہے. قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ جیسے بڑا تیار کر کے بیٹھے ہیں. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ دیکھیں ہر ایک کو جو ہے نا رزلٹ دے کر انتظار. اللہ کے نبی نے کہا تم نے تیاری کیا کی اس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں تیاری تو بہت زیادہ نہیں بس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت کرتا ہوں. تب پیارا جواب دیا. اللہ کے نبی نے کہا پھر تم بے فکر ہو جاؤ بس اصل تو کام یہ تھا کرنے کا. تو کیا کہنے لگے ذوالفتن جیسے چہرے پہ زلف آ کے گرتی ہے نا جب تمہارے چہرے پہ قیامت آ جائے گی اور تم ساری چیزوں کو حق ہوتا دیکھو گے آنکھ سے پھر تمہارے منہ ہی بگڑ جائیں گے. مانگ آ گئی نا وہ چیز تمہارے سامنے جس کے بارے میں تم بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے. اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم تقاضے کیا کرتے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے. ہلاکت کے مقابلے میں زندگی کو رحمت کہا گیا. کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ مسلمان تو ایسا ہے کہ جنگ میں جا کے مر گیا تو شہید ہو گیا واپس آ گیا تو غازی بنا دیتا ہے اللہ اس کو. ہم نے تو جو بھی کیا کھپیں گے تو اللہ سے لے لیں گے. کافروں تم مرو گے تو کس سے لوگے اجر؟ تمہارے تو بھگوان صاحب ادھر ہی رہ جائیں گے. انٹی دیوی بھی ادھر رہ جائیں گی. تمہیں آگے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے.
ان سے کہو کہ وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سرئی گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا، بالکل سورہ ملک وائنڈ اپ ہو رہی ہے تو کس انداز میں ہو رہی ہے، جس نعمت کو تم سب سے ہلکا سمجھتے ہو، پانی، گیزر میں گرم پانی آنے تک 2 بالٹیاں بہا دیتے ہو ٹھنڈے پانی کی، موٹر ہاں جب گرے گا نا تو آواز آئے گی بند کر دوں گی، یا اللہ، ایک ایک قطرے کا حساب ہونا ہے، ایک طویل وقت انسان پانی کے حساب میں لگائے گا۔ مردوں کے نا بالوں داڑھی میں سفید بال آ گیا، کلر لگانے کی فکر ہے، جو 2 دن سے واش روم کا نلکا ٹپک رہا ہے وہ خیال نہیں، کیونکہ محسوس نہیں ہے، کھڑے ہوں گے پانی کے، اللہ کے نبی نے اتنے دنوں کے بعد ایک ٹھنڈا گھونٹ پانی کا لیا تو کہتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے حساب ہوگا۔ اس پیالے کو دیکھ کر حسرت کر رہے تھے، ہم آدھا پیا آدھا یہ گملے میں تو ڈالنا ہے، اڑا کے پھینک دیا ہم نے، افسوس ہوتا ہے پائپ لگا لگا کے صحن دھوئے جا رہے ہوتے ہیں کئی ایک ایک چیز۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کے دے، کیا کرو گے اگر یہ زمین پانی دینا تم کو چھوڑ دے۔ سب سے بڑی نعمت، پانی کی ڈیفیشنسی انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے، سائنس بتاتی ہے ڈی ہائیڈریشن سے کتنوں کی موت ہو جاتی ہے۔ جسم میں اگر پانی کی نمکیات کی کمی ہو جائے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کس چیز کو ہلکا سمجھ رہے ہو، ہم صرف تم سے اسی نعمت کو کھینچ لیں اور چھوڑے نا زمین، یہ مٹی کی ایک جسم جو میں اپنے ساتھ لیے گھومتی ہوں، اس کے نیچے کتنی نہریں بہ رہی ہیں، اس میں سے اگر پانی ختم ہو جائے تو کانسٹیپیشن کی تکلیف سے لوگوں کو پائلز ہو جاتے ہیں، موت ہو جاتی ہے ان کی۔ لائف سیونگ چیز جو ہے سب کی، اور یہاں ریسورسز کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم تو ہاں بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں نعمتوں کا بہت زیادہ مل جانا بھی آزمائش ہو جاتی ہے، لٹرلی پنجاب میں میجورٹی یہی دیکھا گیا، پانی ایسے بہاتے ہیں میرے مالک، تو اس معاملے میں کراچی والے تو بخشے گئے، ڈھو ڈھو کے پانی لے کر آتے ہیں۔ ہاں